نکال لیے وہ میرے خط میرے دوستوں کے جو میری یادیں. ہاں یہ ابو جی کے یہ خط, ہاں یار یہ دوستوں کے پتہ نہیں کب سے ابو جی رو ہر سال پڑھتے تھے, چلا دو کوئی نہیں خیر ہے اس کو. اگلے دن ان کو آگ لگی ہوئی ہے, یہ میں نے گھر بنایا تھا. نہیں, انویسٹ کرنا ہے نا اگر اولاد میں تو اولاد کو جری بنانا ہے, بہادر بنانا ہے, ان کو مشقت آمیز زندگی دینی ہے, ان کو لڑانا ہے, ان کو اٹھانا ہے. میرا بچہ آ جائے جی وہ ابو وہ آپ جائیں نا وہ ٹیچر سے کہیں فلانا بچہ جو ہے نا وہ مجھے روز مارتا ہے, 10 دن ہو گئے ہیں مجھے مار رہا ہے روز مار. اچھا بیٹا تیرے ہاتھ نہیں تو شکایت آتی تو یہ آتی کہ جی اس کے والد کو بلایا یہ بچے کو مارتا ہے, وہاں جاتا ابو اس نے مجھے گالی دی تھی اس لیے مارا ہے. میں کہتا ہاں بیٹا ایک اور ٹکانا, اور اتنا ٹکانا کہ آگے سے شکایت کی جرت بھی نہ کرے. بھئی جری بنانا ہے, مرد بنانا ہے. میرے پاس ایک نوجوان آیا جی, 2.5 سال ہو گئے, اب آپ ہیں جی یہ سیاست میں آ گئے ہیں, یہ میری نا یہ طاقتور لوگ ہیں, یہ میری بیوی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں, میری بیوی تو واپس دلا دو. ہم کیسے لوگ ہو گئے. ارے ہم ہجرہ کہتے ہیں یہ ناچنے والوں کو, خدا کی قسم کھاتا ہوں شاید وہ ہم سے زیادہ غیرت مند ہوں گے. عزتوں کی نیلامی کی پرچیاں لیے پھر رہے ہیں, دھجیاں اڑاتے. اس سے بہتر تھا کہ ہتھیار ہوتا گھر میں, کوئی داخل ہوتا پہلے گولی مارتے. میں نہیں کہتا کہ آپ کوئی قانون توڑیں. ارے یہ 2.5 لاکھ کے اے سی لگوا لیے ہیں, کو اگلی کڑک کے اوپر کوئی ایک 80-85 ہزار کا ہتھیار لے لو, اس کا لائسنس بنوا لو, کم از کم عزتوں کے فالودے تو نہ ہوں. یہ مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے. ارے مسلمان عورتیں بھی اپنے نیاموں میں تلواریں اور خنجر رکھتی تھیں, کوئی ایسا ویسا اوباش ملتا وہیں پر اس کو زمین پہ ڈھیر کر دیتی تھیں. ہم تو ان عورتوں سے بھی زیادہ بدتر زنخے ہو گئے. ہم زنانے چوڑیاں پہننے والے, بس ہم دعا کر سکتے ہیں, ہم گڑ گڑا سکتے ہیں. بہت رونا, ارے مجھے رونا نہیں آتا, مجھے غصہ آتا ہے فلسطین کی صورتحال دیکھ کے. میرے بچے مارے ہیں اور یہ وہاں پر بات نہیں رکے گی. تم لاشیں اٹھاؤ گے, میں لاشیں اٹھاؤں گا اپنے بچوں کی اگر ہم نے وتیرہ نہ بدلا. رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ آزمائے گا تمہیں, کبھی خوف سے, بھوک سے, نعمتوں کی کمی سے, ہر شے سے آزمائے گا. اس کو کیا کرو گے؟ یہ امتحان جب آئے گا, اگر تیار نہیں ہوگے, تیار ہونا ہے. ابو محمد ابراہیم بن ادھم شہزادہ ہے, بادشاہ کا بیٹا ہے, 4 منزلہ محل ہے, اس کی اوپر والی منزل میں اس کا حجرہ ہے, بڑا سہولت آمیز ہے, بہترین بستر بچھا ہوا ہے, لیکن رب کی طرف جھکاؤ ہے, عبادت کی طرف جھکاؤ ہے. اس محل کے اندر رات کو قیام اللیل میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے کہ چھت کے اوپر سے کسی کے چلنے کی, کسی کی چاپ کی آواز آتی ہے. حیران ہوتا ہے, میرے محل اور میں شہزادہ, میں ولی عہد, میرے محل کی 4 منزلہ محل کی چھت کے اوپر کسی کی چاپ, یہ کوئی سازش نہ ہو. زینہ چڑھتا ہے, اوپر جاتا ہے, اوپر دیکھتا ہے, ایک شخص ہے ایسے صحرائی لگتا ہے, منہ پر ڈھاٹا باندھا ہوا ہے, پھر رہا ہے. اس سے پوچھا تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں صحرائی ہوں اور میرا اونٹ کھو گیا ہے, وہ ڈھونڈ رہا ہوں. بڑے حیران ہو, کہنے لگے بکواس کرتا ہے تو صحرائی ہے, یہ بادشاہ کا 4 منزلہ محل, اس محل کی چھت پر تجھے اونٹ ملے گا؟ کہنے اگر مجھے اس کی محل پر کی چھت پر اونٹ نہیں ملے گا تو تجھے بھی محل کے اندر نماز پڑھنے سے خدا نہیں ملے گا. اس آسائش کی زندگی میں رہنے سے, ان تعیشات کے اندر فواکہ, نعمتیں, میوے, یہ رنگین شربت, یہ بلور کی سراہیاں, اس عیش و عشرت کے ساتھ خدا کو ڈھونڈتا ہے. اگر تجھے خدا مل جائے تو مجھے بھی چھت کے اوپر اونٹ مل جائے گا. حاضرین محفل, بس ایک التماس ہے, یہ ادارے صرف حفظ نہیں ہے, یہاں تربیت بھی ہے جو اسکول میں نہیں ہے.
اسکول میں گالی سیکھے گا، چوری سیکھے گا، چکاری سیکھے گا، مارنا سیکھے گا، یہاں ادب سیکھے گا۔ آپ کسی مولوی کو اٹھا لیں، کسی مولوی کو اٹھا لیں، اس جماعت کا ہو یا اس جماعت کا ہو، سب سے پہلے اس کی نگاہ میں ادب ہوتا ہے۔ ہمارے مسلک کے اندر خصوصاً کسی جماعت کا آپ مولوی اٹھا لیں، اس کی نگاہ میں ادب ہوتا ہے۔ یہاں پہ پائپوں سے نہیں مارا جاتا، یہاں پہ زنجیریں آپ کی پڈلیوں میں، ٹخنوں میں نہیں باندھی جاتی، یہاں پر زد و کوب نہیں کیا جاتا، یہاں پر بچوں کے اوپر، معصوموں کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا۔ استاد ان کی طلب علم کو ان کی ظرف کے مطابق سکھلاتا جاتا ہے، ناظرہ پڑھاتا ہے، حفظ کرواتا ہے، کچھ نہ کچھ سکھا دیتا ہے۔ اللہ کرے گا تو یہاں پہ کتب بھی پڑھائی جائیں گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ادراک عطا فرما دے، اور ہمیں ہماری اگلی نسل کو ہماری یہ تیار کر دے اس امتحان کے لیے۔ پھر یہ غزہ بھی آزاد ہوگا، فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ جس وقت ہم یہ گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے نا، ابھی نہیں ہے، نہ میں ہوں نہ تم ہو، اور جس وقت ہم ہو گئے انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ میرا اللہ اس ادارے کو قبول فرمائے، یہ جو بھی کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، یہ دستار فضیلت کہہ لیں یا دستار حفظ کہہ لیں اور ناظرہ کہہ لیں، میرا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اس کوشش کو جو حفاظ ہیں جو یہ سکھا رہے ہیں، میرا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، آپ کے بچوں کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ میرا اللہ اس ادارے کو بنانے والے مولانا مفتی عابد محمود صاحب، ان کے برادران بیٹھے ہیں، ان کے بڑے بھائی اور دیگر میں دیکھ رہا ہوں، ان کے والد ماجد نے یہ ادارہ بنایا، اور یہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، بنانے والوں کو بات فرمائے، چلانے والوں کو بات فرمائے۔ ان کے والد حضرت کا جنازہ میں نے پڑھا تھا، تو مجھے یہ سعادت ہے کہ میں نے ایک ایسے نیک شخص کا جنازہ پڑھا ہے۔ تو نیک بندے کا جنازہ پڑھ، میری سوچ یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی نیک شخص کا جنازہ پڑھتے ہیں نا، تو اللہ اس کو تو بخشتا ہی ہے، وہ تو پہلے ہی نیک ہوتا، اللہ پڑھنے والوں کو بھی بخش دیتا۔ تو لنگر میں حصہ ملایا ہے، ساتھ دیا ہے، جو دانے دے رہے ہیں، جو اس کو چلا رہے ہیں، وہ ساتھ معاون ہیں، وہ شامل ہیں۔ آپ کے بغیر یہ نہیں چلے گا۔ جس کو اللہ نے یہ کیا کہ سعادت عطا فرمائی ہے، میرا اللہ اس کو رنگ لگائے، اس کو آباد فرمائے۔ میں کس کے لیے؟ جام حیات صاحب کے لیے انہوں نے حصہ ملایا ہے۔ جام حیات صاحب مرحوم کے گھر سے حصہ آیا ہے۔ دیکھو جام حیات نے کوئی نہ کوئی روایت قائم کی ہے، تو آج گھر والے اس روایت کو قائم کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ جام حیات صاحب کی لحد پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفا۔ میری ساس صاحبہ کا 2 شوال کو وصال ہو گیا، یا 2 اور 3 کی درمیانی شب کو، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے سروں پر بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، دراز فرمائے۔ اللہ آپ کو سلامت۔ یہ علماء کی کہکشاں بیٹھی ہے۔ علامہ صاحب مجھے یاد ہے، میں اس بالکل، حضرت بھی بالکل جوان تھے، سیاہ داڑھی تھی، تو خانقاہ شریف میں حضرت سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو مجھے وہ پہلی ملاقات یاد ہے۔ ویسے نام سے تو میں مولانا محمد احمد صاحب، اور یہ چونکہ میرے پیر بھائی بھی ہیں، اور حقیقی معنوں میں پیر بھائی ہیں یہ میرے، کم ہیں آپ میں سے جو میرے پیر بھائی ہیں، حضور غزالی زماں کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، تو میں بھی واحد پوتا ہوں جو حضور غزالی زماں کے ہاتھ پہ بیعت ہوں۔ تو یہ حضرت کی شفقت رہتی ہے، میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو حضرت موجود ہوں، مجھے یہ یقین ہوتا ہے میں غلط کہوں گا تو پھر مفتی عابد محمود صاحب بھی ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور علم رکھتے ہیں، تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں کچھ غلط کہوں گا تو مجھے ٹوک دیا جائے گا، مجھے پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یہ دونوں ہستیاں بیٹھی ہیں، اللہ پاک ان کو علم کا عروج عطا فرمائے، ان کے جتنے بھی ادارے زیر سرپرستی چلتے ہیں اللہ ان کو کامران فرمائے، کامیاب فرمائے، بہاولپور میں بھی ان کی بادشاہت کے جھنڈے گاڑ دے اللہ، اور اللہ ان کے تلامذہ کو، خصوصاً بچیوں کو، یہ بہت بڑا عمل ہے کہ بچیوں کی تعلیم ہوتی ہے، تو بچیوں کو اللہ پاک مجاہداؤں میں سے بنائے، اور ان سے آگے آنے والی نسل کو دین کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اسلاف کی جو روایات ہیں ہمیں جاری کرنے والا بنا۔ یہ آپ کے کھیت کھلیان ہیں، حکومت تو کیا کرتی ہے، 1800 روپے پہ من کنک بک رہی ہے، یہ بھون دا ریٹ ہے، پیزا تو 2200 دا ہے، میری تو کنک 1800 دی بکتی کھڑی ہے۔
دیکھو میں نے آج سے 5 سال پہلے نا، کیونکہ میری ادھر سندھ میں تھوڑی سی ایسی زمین ہے، کاشتکاری سے مجھے شوق ہوا تھا تو میں نے وہ آباد کر لی، غیر آباد تھی، تو وہاں پہ میں نے بھوسا بیچا تھا 1350 روپے کا۔ کراچی کی پارٹی تھی، وہ مجھ سے لے کے گئی، جب وہ چڑھ گیا تھا ریٹ بعد میں، جب 1350 روپے میں بھون بیچا تھا۔ آج کڑک جو ہے 5 سال کے بعد 1800 من بک رہی ہے علی پور میں۔ ذرا دیکھو گے 2600 2700 کیا ایسے ڈرامے بازی، دھوکے، چوروں کو بٹھایا ہوا ہے۔ ہم خود بھی چور، ہمارے آقا بھی چور۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا، میں گالی اس کو دیتا ہوں، اچٹ کے میرے اوپر آتی ہے، کیونکہ سلک کرتوت تے ساڑھے اپنے ہیں، ہمارے ہی لوگوں نے بٹھایا ہے۔ چاہے بھئی یہ ایٹم بم ہے، شبرات کے پٹاخے سے بڑھ کے نہیں ہے، یہ جو جائز بھی نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسے ایٹم بم کا؟ کوئی فائدہ ہے کہ نیتن یاہو کا تمہارا جرنیل؟ کردار نہیں ہے، کردار ہی نہیں ہے۔ کردار ہو تو وہ جو 8 تلواریں تھیں نا مدینے میں، وہ بھی بھاری پڑتی ہیں۔ غزوہ بدر میں وہ 8 تلواریں بھی بھاری تھیں۔ تمہارا ایٹم بم کچھ نہیں کرتا، کیونکہ غیرت نہیں ہے۔ کردار سے غیرت آتی ہے، جس کا کردار نہیں اس کے اندر غیرت نہیں ہے۔ یہ بغیرتی پھر آج کل ٹک ٹاک نیشن بنی ہوئی ہے، بیویوں کو نچا رہے ہیں، فیس بک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، گھوڑے کا سر گھوم رہا ہے، ہم نے اس کو اس جگہ پہ روکنا ہے جہاں پہ گردن ہے۔ 23 منٹ 29 سیکنڈ اس بات پہ ضائع کر دیتا ہے جوان کہ گھوڑے کا سر عین گردن کے اوپر آ جائے۔ یہ کہاں پہ لگایا ہے اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، ہدایت۔ مولا کرم فرما دے اس ادارے پہ، اس کو چلانے والوں سلامت و آباد فرما دے۔ میں سب احباب کے شکر گزار ہوں۔ علامہ صاحب آپ تو ہر جگہ تشریف لے آتے ہیں، آپ سب احباب کا یہ امتیاز بیٹھا ہے، ہمارا پیر بھائی اور دیگر سب، خصوصاً مفتی عابد محمود صاحب کا، ان کے سب برادران کا، یہ دوسری نزل، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی بے پناہ محبت فرماتے تھے، بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور میرے بزرگوں کی نسبت ہے، اور کیا ہے میرے پاس، اور ہے کیا سوائے اس نسبت کے؟ اگر یہ نسبت کی لاج رکھ لیں تو اللہ پاک ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور مجھے میرے اسلاف کی روایت کو قائم رکھنے والا بنائے۔ آمین آمین آمین، بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین۔ ایک منٹ سے السلام دا اذان دے نماز